السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. گزشتہ 3 پروگرامز میں ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جنوری 2012 میں پاکستان کی شکل کیا ہوگی. لگتا یہ ہے کہ ہماری قیادت جو ہے، خاص طور پہ سیاسی قیادت، نہ صرف وفاقی سیاسی قیادت بلکہ تمام صوبائی سیاسی قیادتیں جو ہیں وہ مفلوج ہو کے رہ گئی ہیں. اکانومی جو ہے وہ شیمبلز میں ہے. لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اب دور کی کہانی لگتی ہے. اور سکھ، چین، انرجی کرائسس جو ہے، یہ لگتا نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کا کوئی حل ہے. پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، 6 مہینے کے بعد پاکستان کی شکل کیا ہو سکتی ہے اگر آج ہم نے اپنے مسائل پہ قابو نہ پایا. مسائل تو کافی لوگوں کو پتہ ہیں اور کافی زیادہ مسائل پتہ ہیں، لیکن ان کے حل کیا ہیں. آج ہم نے بہت سینئر 2 رہنماؤں کو دعوت دی تھی. ایک سے ہمارا رابطہ ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے بہت سینئر رہنما اور بڑے قابل احترام سیاستدان مخدوم سید جاوید ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور دوسرے سیاستدان بہت ہی قابل احترام ہیں، وہ بھی شیخ رشید احمد صاحب. ان سے کوئی فنی خرابی کی وجہ سے ہمارا DSNG پہ رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن کوشش کروں گا کہ ان کو میں ٹیلی فون پہ ضرور لے سکوں پروگرام کے دوران. آپ کا بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب. مخدوم صاحب، سچی بات یہ ہے کہ 1 دہائی سے امریکی میڈیا اور امریکہ کی حکومت پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہے، اور حقیقت اب یہ ہے کہ اگر دنیا بھر میں کوئی بیٹھا ہوا یہ کہتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، تو میری بات کا یا کسی اور کی بات کا باہر کوئی یقین نہیں کر رہا، کوئی سن نہیں رہا. کیا ہم واقعی دہشت گرد ہیں یا ہماری معصوم قوم جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گئی ہے لوگوں کے ہاتھوں میں، اور اس کا حل کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. بات یہ ہے کہ امریکہ کے اندر تو بہت عرصے سے ایک لٹریچر بھی تیار ہو رہا تھا، ڈسکشن بھی ہو رہی تھی، اور انٹلیکچوئل لیول پہ مختلف جو لابیز تھیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس خطے میں پاکستان اور طاقتور پاکستان ان کے مفادات کے خلاف ہے. تو انہوں نے تو اپنا کام اس پہ کیا بڑی محنت سے، اور ان بٹوین ان کو کچھ ان کی خوش قسمتی سمجھیں اور ہماری تھوڑی سی حماقتیں سمجھیں کہ ان کو موقع ملا اس خطے میں روس کے افغانستان میں آنے کے بعد پاکستان کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کا اس وقت کا خوف تھا. تو اس کو ہماری ان جو کمزوریاں تھیں اس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ماسکو میں بھی چرچ کے بڑے مینار کھڑے ہو گئے، دیواریں برلن بھی گر گئی، اور اس وقت وہ تنہا بڑی قوت کے طور پر امریکہ دنیا پر حکومت کر رہا ہے. لیکن میں ان کو بلیم دینے سے زیادہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو قیادت تھی یا ہے، ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی سیاستدانوں پہ بھی اور ہمارے عسکری اداروں پر بھی. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ دونوں موقعوں پر اس ملک میں جو حکومت کر رہے تھے وہ ہمارے عسکری رہنما تھے، جناب پرویز مشرف صاحب اور جناب ضیاء الحق صاحب. تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ ان ادوار میں جو قیادت سیاستدانوں کی ابھر کے آئی، انہوں نے بھی اس حد تک حالات کا جائزہ لے کر کوئی لاہہ عمل تیار نہیں کیا تھا. تو اس کنفیوژن کی صورت کے اندر اور جو یہ ویکیوم تھا، اس سے بہت ساری قوتیں اٹھی جن کو ہم کبھی ٹیررسٹ کہتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں وہ اسلام کے لیے بات کر رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے جب افغانستان کے مجاہدین جیت رہے تھے نعرہ تکبیر لگا کے، اس کے سلے میں ماسکو کے اندر چرچ کے بڑے عظیم مینار کھڑے کیے جا رہے تھے، کیونکہ یہ فائدے انہوں نے اپنی مرضی، جو تکڑا ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے، انہوں نے اپنا اس طریقے سے اپنا طریقہ کار اختیار کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پہ یہ تو طے ہے کہ امریکہ ہمیں
ताकतवर सूरत में नहीं देखना चाहता, क्योंकि इंडिया के सामने हमारी जो हैसियत है उसको मिटा के रखना चाहते हैं, ताकि हम एक भिख मंगे एक मुल्क के तौर पर हों। तो ये तो एक चीज़ उनके सामने है। फिर जो हमारी जोग्राफियाई हालात हैं, गवादर हो, बलोचिस्तान हो, पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित तक, ये तमाम जिस खित्ते में हम बैठे हुए हैं वो अहम तरीन खित्ता है। तो इस मरहले पे भी अमेरिका नहीं चाहता कि इस इलाके के अंदर कोई बैलेंस ऑफ पावर पैदा हो जाए, चाइना आगे बढ़ जाए, कोई और आगे आ जाए। तो इसलिए वो हमें यकीनन ये जो दहशतगर्दी हमारे ऊपर थोपी जा रही है, इनडायरेक्टली ये अमेरिका के लंबे प्रोग्रामों का नतीजा है कि आज हम खुदकुश बमबारों का सामना कर रहे हैं। मजहबी तौर पर हम तकसीम हो चुके हैं और अपनी कौम पर हमले करके भी खुश होते हैं। और सिर्फ वो नहीं, बदकिस्मती से अब तो हमारे जो GHQ है और दूसरे जगह हैं, जैसे मेहरान की है बेसिस का बात, वो कोई महफूज ये तासुर पैदा किया जा रहा है। अगर ये महफूज नहीं है तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कितनी एक महफूज होगी। तो हम कौम समझती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि लीडरशिप हमारी जो है वो सिर्फ अगर एक चीज़ तसव्वुर में रख के बैठी हो कि हमने अपने किसी को शिकस्त देनी है और हमने फातेह होना है, या वो अदारे समझ रहे हों हमने इनको पीछे हटा के इक़्तिदार पे आना है, तो बदकिस्मती ये है कि जो रियलाइजेशन होनी चाहिए, जिसका एहसास होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और उसकी वजह से हम मज़ीद दलदल में गिरते जा रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि कौम की लीडरशिप जो है वो लीडरशिप का रोल अदा करे। वो बैठे बिठाए, लोगों के साथ मिले, उनको अपने मौक़िफ़ से समझाए, बजाय इसके कि हम मुंह बसोर के एक दूसरे के खिलाफ जंग कर रहे हों। ये बदकिस्मती होगी और इस तरीके से हम अमेरिका की जो एक लंबी प्लानिंग है उसका शिकार हो जाएंगे और हमारा मुल्क मज़ीद कार ज़िल्लत की गहराइयों में गिरता जाएगा। मखदूम साहब, अमेरिका को यह डर है कि कहीं हम मुआशी हालात से डर के, घबरा के, जब हमारी कमर टूट रही हो तो हम एटमी टेक्नोलॉजी जो है लिबिया और कोरिया या इन ममालिक को ना बेच दें। क्या आप देखते हैं कि जो भी हुक्मरान हो ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है? सूरत हाल ये है जी, वो उसको मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा जो उसको है अपने तौर पे ये लीबिया या वो मून मुल्कों में ना अब ताकत भी नहीं रही, ना ईरान अपना प्रोग्राम बना रहा है, और पाकिस्तान के अंदर भी ये एटमी टेक्नोलॉजी मईशत के लिए भी बेचना नामुमकिन है। अमेरिका ये ज़रूर चाहेगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है इस पर किसी तरीके से उसकी बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर गिरफ्त हो जानी चाहिए, ताकि ये जो एटमी ममालिक बढ़ते जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये ममालिक जैसे ईरान है, पाकिस्तान है, पहले उन्होंने लीबिया का भी बंदोबस्त कर लिया, इसी तरीके से उन्होंने जनूबी अफ्रीका आसानी से उनके कंट्रोल में था। तो अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये उनका कंसर्न है। इसको हर कीमत पे वो नहीं चाहते कि अगर चाइना और ये एटमी कुव्वतें कल को यहाँ की दिफाई लाइन बना लें तो फिर इससे जंग करना नामुमकिन होगा। इसलिए इस हमारी टेक्नोलॉजी का तयशुदा है कि किसी न किसी तरीके से इस पर ग्रिप वो बढ़ाना चाहते हैं, और इसके लिए उनकी CIA और दूसरे अदारे और बहुत आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। इसीलिए वो इस मरहले पे ISI को भी और पाकिस्तान के अस्करी अदारों को भी वो बिल्कुल बेजान करना चाहते हैं। तो उस वजह से भी ये जो मौके हमारे पास हैं, मैं समझता हूँ अमेरिका की गेम को हमें समझना चाहिए
اور ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے، پاکستان کا جو فیوچر ہے، اس کو بہترین بنانے کے لیے ہمیں اپنے اندر یقینی طور پر اتحاد اور یکانگت پیدا کرنی ہوگی، اور ذہنی طور پر جو اس وقت ہم منتشر نظر آ رہے ہیں، یہ جو ذہنی خلفشار ہے، یہ جو بکھری ہوئی قوم نظر آ رہی ہے، اس کو مزید بکھیرنے کی بجائے ہمیں اس کو مجتمع کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کے حوالے سے اپنی پالیسیاں بنانی چاہیے، اور بنا سکتے ہیں۔ امریکہ کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے، ان کی اپنی معیشت جو ہے وہ شمبلز میں ہے، ان کو یعنی 27 ٹریلین ڈالرز چائنا سے قرضہ لینے کے بعد مزید پیسہ مانگ رہے ہیں، ان کی اپنی معیشت بری حالت میں ہے، لیکن اگر ہم ان سے یہ کوڑیاں اور چند پیسے لینے کے لیے، 1.5-2-3 ارب روپے لینے کے لیے اگر ہم نے ان کے تمام ایجنڈے کو قبول کر لیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی ہوگی، اور اس کے لیے پھر ہم بیٹھ کے روئیں گے۔ مخدوم صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سیاسی قیادت کی بات کی اور یہ کہا کہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، تو جو سیاسی قیادتیں یا قیادت اپنی پارٹیز کو ہی جواب دہ نہیں ہیں، ان سے آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ سر جوڑ کے ایک ویژن دیں گے اس ملک کو؟ رکوان سے بات یہ ہے، آپ میرے بھائی، میں آپ کو دل کی بات کروں، اور آپ نے جو بات کی ہے وہ بات 100% سچی ہے کہ ہمارے ہاں اس سے پہلے بھی اچھے لیڈر پیدا ہوئے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بہت اچھے لیڈر تھے، محمد خان جنیجو نے بھی اچھے طریقے سے معاملات کو چلایا، اب میاں نواز شریف اور محترمہ بے نظیر چلا رہی تھی پارٹیوں کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شاید احساس نہیں ہے، وہ کوئی یہ نہیں میں سمجھتا کہ وہ کوئی سویلین ڈکٹیٹر ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ احساس ہے نہیں کہ جماعتوں کے اندر اگر جمہوریت نہیں ہوگی اور جماعتوں کے اندر مشاورت وسیع پیمانے پر نہیں ہوگی، اس کے ٹیئر سارے ڈسٹرکٹ کے لیول سے، بلکہ تحصیل کے لیول سے، بلکہ یونین کونسل کے لیول سے اوپر تک جواب دہی کا ان کے اندر سلیقہ نہیں ہوگا، تو پھر لیڈر جو بہت زیادہ تابع دار بھی ہو وہ یقیناً ڈکٹیٹر بنے گا، اس کے سامنے دوسرے بات کریں گے، ڈریں گے، اور اس کی وجہ سے جب ان کو اقتدار ملے گا تو بدقسمتی سے جمہوریت کی بجائے وہ ایک آدمی کا اقتدار ہوگا جس کو کوئی بھی آ کے دبو سکتا ہے۔ فوج بھی سمجھتی ہے کہ ایک آدمی ہے، یہ قوم کو ساتھ لے کے نہیں چل رہا، جو ماضی میں ہوتا رہا ہے یہی ہوتا رہا ہے، وہ آگے آ کے دبوچ لیتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں، وہ جماعتیں تو ہیں ہی نہیں، وہ کلٹس ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ایسے ایک نام کے ساتھ چلتے ہیں، ووٹ بھی ہمیں انہی کے ناموں سے ملتا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ پارٹیاں جو پاکستان میں جنم ہی نہیں لے سکیں، تو پھر جمہوریت کہاں سے آئے گی؟ تو اس جمہوریت کو لانے کے لیے بھی اگر ہم مخلص ہیں، ہمارے لیڈرز مخلص ہیں، ہمارے بیوروکریٹ سویلین اور ملٹری کے مخلص ہیں، تو پھر ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان پارٹیوں کو جمہوری انداز پہ چلائیں۔ کوئی زبردستی ان سے چلوا نہیں سکتا، اتنا یہ غلط نظام آیا ہے کہ جو لیڈر ہے اس کو کون بات کر سکتا ہے، کس کی مجال ہے؟ لیکن اگر وہ لیڈر چاہے قوم کو جمہوریت دینا تو پہلے اپنی پارٹی کو جمہوریت دیں، نہیں دیں گے تو ملک کو بھی جمہوریت نہیں ملے گی، وہ جمہوریت کوئی دے گا بھی نہیں، جو دے گا وہ چھین دے گا۔ تو 18ویں ترمیم نے تو یہ سب ختم کر دیا مخدوم صاحب، جمہوریت تو ختم ہو گئی، اس کی روح تو فنا ہو گئی۔ میں آپ سے اس پہ بھی متفق ہوں، میں نے تو اس وقت بھی کھڑا ہو کے کہا تھا، میں نے ووٹ بھی نہیں دیا تھا، اور اس وقت بلکہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے بھی علم میں یہ بات نہیں تھی، اگر نہیں بھی تھی تو پھر بھی، اور میں کہتا ہوں کہ آج خود آگے بڑھ کے ہمیں، وہ کہتے کہ میری پارٹی کو یہ قبول نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اب ہم لوگ اگر ووٹ نہیں دیتے پھر بھی ہماری رکنیت ختم، تو رکنیت کون ختم کرائے گا؟ کون قومی اسمبلی سے باہر جائے گا؟
تو اس لحاظ سے یہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو سخت شرائط مارشل لاء کے دوروں میں بھی نہ لگائی جا سکیں، وہ شرائط طے شدہ لگتا یہی تھا کہ یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی ایک دوسرے کے ساتھ کہ یہ تو پکڑ کے لگا دیں تاکہ کوئی بولنے والا نہ رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں یہ مشکل ہے، لگا نہیں سکتے، آپ پابند نہیں کر سکتے، باتیں نکلیں گی، لیکن لوگوں کو کیوں باغی بناتے ہیں؟ کیوں پارٹیوں کے اندر خلفشار پیدا کرنے کے بجائے خود ہی لیڈرز کو آگے بڑھنا چاہیے. میں آپ سے متفق ہوں کہ اس ترمیم کے بعد مزید اس کے جو پر ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں، وہ نہیں کٹنے چاہیے تھے. اس کا مجھے دکھ ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ کوئی میں اپنے لیے آزادی مانگ رہا ہوں، میں تو ووٹ خلاف دوں بھی صحیح تو میری پارٹی کو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ قوت ہم عام اپنے قومی اسمبلی کے ممبر کو بھی اور پارٹی کے ممبر کو بھی اصول بنا کے دیتے کہ آپ کی طاقت کے آگے ہم مجبور ہیں، ہم یہ طاقت آپ کی ہے اور آپ کو لوٹاتے ہیں. وہ لوٹانے کی بجائے وہ چھین لی گئی، تو وہ ایک افسوسناک پہلو ہے. رائٹ. مختوم سید جاوید ہاشمی ہمارے ساتھ ہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان کے پاس آتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے مختوم سید جاوید ہاشمی صاحب کی، ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. مختوم صاحب، آپ سیاسی قیادت کے اوپر بڑا اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی قیادت اپنے فیصلے تو صحیح کر نہیں رہی. جیل میں جانے کے لیے مختوم جاوید ہاشمی ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کے لیے چودھری نثار ہے. یہ کس قسم کا ویژن ہے قیادتوں کا آپ کی؟ دیکھیے، ویسے میں آپ بتاؤں، میں تو کینڈیڈیٹ تھا بھی نہیں. چودھری نثار صاحب کی ہم مزاجی ہے، میاں سوان سے قربت ہے، اور وہ سمجھا گیا کہ وہ بہتر طریقے سے تو قربت کی وجہ سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے، یعنی قابلیت نہیں، قربت کی وجہ سے؟ نہیں، وہ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیڈرشپ چاہتی یہی ہے کہ ہم اپنا مرضی کا آدمی آگے کریں جو ہماری بات کرے اور ہم سے بات سنے اور ہمیں سے ہی. تو ایسا کیوں ہوا ہاشمی صاحب کہ آپ نے جب صدارت کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو آپ کی نامینیشن کو رد کر دیا گیا، جبکہ جیتنا تو تھا نہیں نون کے کینڈیڈیٹ نے، تو یعنی اعلانیہ طور پہ ہی کر لیتے؟ نہیں، میں نے کوئی جو اس وقت بھی بات تھی وہ یہ طے کر کے کیا تھا کہ بیٹھ جاتے ہیں، گن لیتے ہیں. یہ طے ہوا ہماری پارٹی میں. چودھری نثار علی نے بھی یہی کہا کہ گن لیتے ہیں، اگر ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہیں تو ہم اپنا کینڈیڈیٹ پٹ کرتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کاف لیگ نے، چودھری شجاعت وغیرہ نے اور ساری پارٹی نے اعلانیہ کہہ دیا، سید مرشد حسین نے بھی، کہ آپ اگر ہوں گے تو ہم سپورٹ کریں گے. اسی طریقے سے پھر بلوچستان کی ساری پارٹیاں، تعلقات تھے ہمارے. فاٹا کے لوگوں کا یہی تھا کہ ہم اس مرحلے پہ شاید پیپل پارٹی کو ووٹ نہیں دے کے گھر نہ جا سکیں، وہ بھی میرے ساتھ چل کے آئے. اپنے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی میرے لیے ہمدردی تھی، اسی طرح جماعت اسلامی والوں کی ہمدردی تھی. وہ ایک بات یہ تھی کہ اگر ہم نے واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ وہ ہو جو عدلیہ بحال کرے، دوسرے معاملات کرے، تو وہ گن کے لڑنا چاہتے تھے اور جیتنے کے امکانات کہیں زیادہ تھے، چونکہ وہ بظاہر نظر نہیں آئے. بعد میں بات ختم ہو گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مرحلہ تھا. ہماری پارٹی نے پوری طرح سوچے سمجھے بغیر فیصلہ کیا، اور اس کے آج تک پھر وہ ان فیصلوں پہ مطمئن تو نہیں ہوئے. پھر حتیٰ کہ میاں صاحب کو کہنا پڑا کہ ہم شاید بھولے والے تھے، ہم سے مشوم زرداری صاحب نے غلط فیصلے لے لیے. تو یہ میں نے اس وقت کہا تھا، میں نے کہا بھائی آپ زرداری صاحب کو کم نہ جانیں، بلکہ اگر آپ نے جس نے زرداری صاحب کی سیاست کو سمجھنا ہے، وہ بھٹو کی سیاست میں سمجھتا ہوں ساتھ گزاری ہے، بے نظیر کی سیاست میں سمجھتا ہوں، میں حتیٰ کہ میں نے کہا ان کے والد حاکم علی کی سیاست میں سمجھتا ہوں. مجھے بھی
زرداری صاحب کی سیاست سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنا پڑے گا. تو وہ اس لیے کہا تھا ان کو کہ اگر ہم نے ملک کی سیاست کرنی ہے تو پھر کوئی موقع بھی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے. بعد میں اس پر ہمیں بیٹھ کے اس پہ روئیں گے بھی صحیح. لیکن یہ کہ صحیح نہیں ہے ہاشمی صاحب، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو یا محترمہ بے نظیر شہید بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جیسا لیڈر تو ہر شخص بننا چاہتا ہے، ان جیسا پاپولر ہر شخص ہونا چاہتا ہے، ان جیسی رہنمائی ہر شخص کرنا چاہتا ہے، لیکن ان جیسی موت کی کوئی تمنا نہیں کرتا؟ یہ بات صحیح. دیکھیں بات ہمیں دیکھنی یہی پڑتی ہے کہ سیاست کے اندر جس رستوں سے وہ لوگ گئے، ہمارا اختلاف تھا بہت ساری چیزوں پہ، آج بھی ہے، پالیسیز پہ، نیشنلائزیشن، یہ وہ بے شمار چیزیں تھیں بھٹو صاحب سے، بے نظیر صاحبہ سے. لیکن یہ بات بے نظیر صاحبہ کو جس طرح شہید کیا گیا، آج تو ان کی سالگرہ کا دن ہے، لیکن جس طرح منظر عام سے وہ ہٹ گئی، میں سمجھتا ہوں پاکستان کو نقصان پہنچا. جس طرح سے بھٹو صاحب کو بھی پھانسی دی گئی، اس کا بھی نقصان پاکستان کو پہنچا. تو اس سے آتا کہ لیاقت علی خان شہید ہوئے، پاکستان کو اس کا بھی نقصان پہنچا. ہم نے یہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی ہٹ جائے گا تو سیاست ہمارے قابل ہو جائے گی. نہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی موت یقیناً پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بنی، اور ان کی پارٹی کو کچھ فائدہ ضرور ہوا، لیکن ایز اے قوم میں سمجھتا ہوں قوم کو نقصان ہی ہوا. ہاشمی صاحب، بات یہ ہے کہ ایک ذاتی سوال کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، لیکن جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے یا لٹا کے لاہور لے آیا گیا، اور یہاں پہ ایک بورڈ بنا سینئر ڈاکٹرز کا جنہوں نے بڑی محنت کی. میں سمجھتا ہوں قابل فخر ہیں وہ ڈاکٹرز جو اس ملک میں اتنے قابل ہیں. وہ آپ کو بالکل موت کے دہانے سے واپس لے کے آئے اور آپ ماشاءاللہ ریکور بھی کر گئے. لیکن ساؤتھ پنجاب میں ہر روز سینکڑوں لوگوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے. کیا ہر ایک کو وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر لے کے آئے گا؟ آپ لوگ ساؤتھ پنجاب کی قیادت تو ہیں، لیکن ساؤتھ پنجاب میں لوگوں کو بڑے آرام سے مرنے دے رہے ہیں. آپ ایسے جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو صحیح بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کو قطعاً طبی سہولتیں حاصل ہی نہیں ہیں، اور آدمی مر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی وہ ہسپتال نہیں ہے، کوئی سہولیات نہیں ہیں. وہ توجہ آپ جس کی طرف آپ دلا رہے ہیں وہ بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کے لیے عرض کر دوں کہ میں جب آتا کہ میں تو امریکہ تک گیا، تو اس میں جو بورڈ بیٹھا امریکہ میں، انہوں نے کہا کہ آپ کا سب سے پہلا علاج جو نشتر والوں نے کر دیا، بس وہیں آپ بچ گئے. تو میں نشتر کے ان ڈاکٹروں کا شکر گزار ہوں، لاہور کے ڈاکٹروں کا بھی، پیمز کے ڈاکٹروں کا بھی. لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہسپتال پہنچا جائے. اچھا، یہ مہربانی انہوں نے کی، حتیٰ کہ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، 3-4 کروڑ روپیہ آپ کے لیے میں نکال دوں گا. تو میں نے ان کا میرے پاس تو اتنے پیسے تھے نہیں، لیکن میں نے پریس کانفرنس کی. میں نے کہا وزیر اعظم صاحب، یہ 3-4 کروڑ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں ان کو دے دیں. میں چونکہ یہ قانون میں نے بنایا تھا کہ کوئی ایم این اے بیرون ملک کا علاج حاصل نہیں کر سکے گا، سینیٹر یا ایم این اے یا بیوروکریٹ، ان کا علاج یہی ہونا ہوگا. میں نے کہا میں نے تو قانون بنایا تھا، آپ بے شک توڑتے پھریں، لوگوں کو باہر بھیجتے پھریں، میں تو نہیں جاؤں گا آپ کے پیسے کے ضیاع کر کے. عام آدمی کا جو یہ ٹیکس کے ذریعے ہمیں بھیجتا ہے بیچارہ، جو موچی جو وہاں بیٹھا ہو خان، ان چائے لیتے ہیں، اس کی ٹیکس سے ہم کو تنخواہیں ملتی ہیں، میں یہ پیسے نہیں دوں گا. اور یہی ہوا کہ میں گیا، میں نے کہا میری جو فیملی ہے یا میرے جو پاکستانی دوست ہیں بیرون ملک، وہ کر لیں گے یہ سارا. میں نے کوئی پیسہ بھی لیا، سہولت بھی نہیں لی. ہاں، جب مجھے ہیلی کاپٹر پہ لایا گیا، سچی بات یہ ہے مجھے اس وقت ہوش بھی نہیں تھا، اور اگر مجھے ہوش ہوتا تو میں اس وقت میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے کال آف فیل میں اتنا تضاد ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو گورننس ہے اس کے اوپر بھی بڑے سوالیہ نشانات ہیں جن کا آپ لوگ بھرپور دفاع بھی کرتے ہیں. جیسے تندور سستی روٹی اسکیم کو لے لیں،
اگر 40 ارب لگانے کے بعد اتنی سکسیسفل وہ اسکیم تھی تو کیا آنے والے الیکشنز میں آپ شیر کی جگہ تندور کا نشان استعمال کرنا چاہیں گے؟ میں گزارش یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری پالیسیاں ہماری جو لیڈر ہیں وہ بیٹھ کے بناتے ہیں، چلاتے ہیں. میں اگر آپ نے چونکہ ڈائریکٹ سوال پوچھا ہے اور میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا، وہ تندور، سستا تندور جو ہے وہ کوئی کامیاب پالیسی نہیں تھی. اس میں بھی پیسہ ضائع ہوا، اور ویسے ہم نے ویسے بھی قوم کو بھک منگا بنانا چاہتے ہیں. میں تو بے نظیر کا جو یہ پروگرام ہے اس میں بھی میں کہتا ہوں ان کے لیے اسکیمیں بنائیں، تندور لگانے کی بجائے اسکیمیں بناتے، لوگوں کو اور اس کے لیے روزگار کے ذرائع ہاشمی بناتے، صاحب یہ صحیح کام نہیں ہے سکھایا کہ جاتا. تندور کی جو اسکیم آپ نے بنائی اور 2 روپے کی سستی روٹی کے جو کروڑ روپے کے اشتہارات دیے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو ملی کس کو نہیں ملی. چلے میں نے ایزیوم کرتا ہوں، میں 1 منٹ ایزیوم کرتا ہوں کہ وہ ملی، لیکن جب ہم نے وہ اشتہار بازیاں کی تو اس وقت بھی ٹل میں، پارا چنار میں 12 روپے کی روٹی مل رہی تھی، زیارت میں اور کولو میں روٹی بہت مہنگی مل رہی تھی. تو لوگوں کو آپ نے، دوسرے صوبوں کے لوگوں کو یہ ایک یعنی تاثر دے دیا کہ پنجاب تمہارے دوبارہ روٹی کھا گیا، تو پنجاب سے وہ الگ ہونے کے لیے دوبارہ وہاں پہ ایلیمنٹ سرگرم ہو گئے. کیا یہ کوئی ویژنری اسکیم تھی؟ نہیں، یہ دیکھیں، اس ایک وجہ سے تو نہیں وہ صوبے الگ ہونے کی بات کریں، لیکن یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کے اندر روٹی کے مسئلے پہ بھی مساوات کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے اور فائدہ پوری قوم کو ایک جیسا نہیں پہنچاتے، اور وہ بیٹھ کے جب ان کو پارا چنار والے ہوں یا ہمارے پختونخوا کے، خیبر پختونخوا کے ہزارہ کے علاقے کے ہوں یا سوات کے علاقے کے ہوں، جب ان کو مہنگی روٹی ملتی ہے، گندا آٹا پہنچتا ہے، آٹے کا رنگ جو ہے وہ کالا ہوتا ہے، تو وہ یقیناً سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کو، وہ تو اس وقت ایک لاڈلے بیٹے ہیں اور ہم بھوسی کا آٹا کھا رہے ہیں، تو یقیناً پاکستان کی یکجہتی کو فروغ نہیں ملتا. اس سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اس کی سکیمیں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں آٹا سستا ہو اور کوئٹہ میں مہنگا ہو، اس کا طریقہ کار چمن میں مہنگا ہو، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بالکل اس میں یکسانیت ہونی چاہیے، اور وہ سمجھیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے روٹی تو کم از کم ہماری ایک ہی جیسے پیسے ایک ہی طریقے سے ہو. اس کے لیے پنجاب کے لوگوں کو روٹی سستی کرنے کا، یا سستی کر کے جی پنجاب میں سستی ملتی ہے، وہ یقیناً ایک دوسرے صوبوں کے اندر ایک سوچ ضرور آتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کیوں ہو رہی ہے. اس حد تک میں آپ کے ساتھ ہوں، اس تک میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ جو تندور کی سکیم تھی وہ اتنی اچھی ہوتی تو آج چل رہی ہوتی، اس کی بجائے اس کو اب وہ ٹیکنیکل طریقے سے اس کو واپسی بھی کی جا رہی ہے، اور تندور جو ہے ٹیکنیکل تندور لگائے جا رہے ہیں. مخدوم جاوید ہاشمی ہمارے ساتھ ہی ہیں، ایک بریک کے ساتھ دوبارہ آئیں گے ان کے پاس. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور مخدوم جاوید ہاشمی ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں. مخدوم صاحب، بات یہ ہے کہ جرائم کئی قسم کے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ملکی سطح کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ جب اسحاق ڈار صاحب نے ایز فائنانس منسٹر باہر جا کے یعنی ایک سیریس فورم پہ جہاں پہ انویسٹرز نے آنا تھا، وہاں پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی اکانومی فجڈ ہے اور یہ غلط ہے، خراب ہے، اور اس کے بعد ایک دم کئی بلین ڈالر کی سرمایہ کاری اس ملک سے نکل گئی، تو کیا اسحاق ڈار کے اوپر یعنی غداری کا مقدمہ نہیں ہونا چاہیے؟ صرف یہ مقدمات پیپلز پارٹی والوں کے لیے یا اور لوگوں کے لیے رہ گئے؟ لقمان صاحب، میں ایک بات عرض کروں، میں تو بنیادی طور پہ اتنی شدت سے کوئی اپنی ایکسپرٹیز کا کلیمنٹ ہوں نہیں، لیکن جب میں ملک سے باہر گیا ہوں تو وہاں پاکستانی اچھے خاصے جو بزنس کر رہے ہیں انہوں نے یہ کنسرن شو کیا کہ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں ان کا سخت زبان تھی، سخت لینگویج تھی. مجھے اس کا صحیح طور پہ گیج نہیں کر سکا، اور یہ بدقسمتی ہے میری، لیکن وہ لوگ تو بہت ہی زہر تھا ان کی
آنکھوں میں کے اندر خون تھا اور زبان پر زہریلے الفاظ تھے اسحاق ڈار صاحب کے لیے. میں ان سے پوچھ نہیں سکا, وقت تو اب بہت گزر چکا, لیکن کہیں نہ کہیں میرے خیال میں کچھ یہ غلط شاید ہوا ضرور ہے, کیونکہ پاکستانی کمیونٹی اب یہ وہ وضاحت کر سکتے ہیں اسحاق ڈار صاحب, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیز ایسی ہوئی ہے جس سے پاکستانی کمیونٹی اندرون ملک اور بیرون ملک تاجروں کی اور اکانومسٹ کی متاثر ہوئی ہے, اور انہوں نے اس کو غلط سمجھا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے. ہاشمی صاحب, لیکن آپ کی قیادت کا خاص طور پہ سینئر قیادت کا قول و فعل میں تضاد بڑا نظر آتا ہے. پہلے وہ کہتے رہے ہمارا بیرون ملک سرمایہ نہیں, آج میاں شہباز شریف نے کہا کہ وہ جتنا بیرون ملک سرمایہ وہ پاکستان لانے لگے ہیں. کیا آپ کو اعتماد میں لے کے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ سرمایہ کس وقت کن حالات کے تحت وہ باہر لے کے گئے تھے اور کیا لیگلی لے کے گئے تھے, کیونکہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں نظر آ رہا؟ بشیر, میں پھر کہوں گا کہ میرا چونکہ ایک موقف ہے بڑا واضح سا, اور وہ میری لیڈرشپ وہ کوئی پاکستان کی تمام لیڈرشپ یہاں میں صرف سیاستدان نہیں رہتا, میں اس ملک کے حقوق کے لیے بات کرنے والا آدمی ہوں, اور اس کے لیے میں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. فوجی حکومتوں میں بھی 6 سال جیلوں میں رہا. اب جب ہماری سویلین لیڈرشپ ہے تو میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں, اگر ان کے سرمایہ جن کے باہر ہیں اور وہ سرمایہ ان کا حلال کا بھی ہو حرام کا بھی ہو, میں تو یہ وسائل آپ اگلی بات کہہ رہے ہیں کہ پوچھا جائے, وہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ جائز طریقے سے گئے ہیں یا ناجائز طریقے سے. لیکن میں ایک اجتماعی بات کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں کا سرمایہ بیرون ملک ہے ان کا پاکستان کے قوم کا رہنمائی کرنے کا حق نہیں پہنچتا, کیونکہ پاکستان کی لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے تو وہ پیسہ واپس نہ آئے. اگر رہنمائی نہیں کرنی تو ٹھیک ہے, آپ پھر ایک بزنس مین ہیں, آپ کا پیسہ وہاں پڑا ہوا ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو بھی پڑا ہوا ہے, منتیں کر رہے ہیں, اور دوسروں کو بھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہ آپ اپنا پیسہ یہاں لے آئیں, اور ہم ان کو باقاعدہ کہتے رہے ہیں کہ ملک سنوارو, قرض اتارو کا طریقہ اختیار کرو. اور دنیا میں اوورسیز لوگوں نے, اوورسیز چائنیز نے چائنا کو بنا دیا ہے, اوورسیز انڈینز نے انڈیا کو بنا دیا ہے. ہمارے یہاں ہمارے لیڈر نے 8-10 لیڈرز کا نام اگر لیں, اس سے زیادہ تو ہے ہی نہیں, تو ہر ایک لیڈر کا سرمایہ باہر پڑا ہے. یہ تو ظلم ہے, یہ سے اور بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے پاکستان کے ساتھ. اس سے پاکستان تو گنگا ہے, بول نہیں سکتا. وہ بیچارہ, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ جو اس وقت اینٹوں کے اس بیٹھا ہوا بٹھے کے اوپر اینٹیں بنا رہا ہے, وہ تو پوچھ نہیں سکے گا. ہم اس لیے نہیں بولیں گے کہ ہمیں پارٹیوں کا ڈسپلن ہے, تو کیوں یہ سرمایہ باہر رکھ کے بیٹھے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے لیڈروں کا سرمایہ باہر کبھی نہیں رہا. جو بڑے تھے, چھوٹے تھے, سیاستدان اچھے تھے, برے تھے, یہ پہلا دفعہ سن رہے ہیں سرمایہ باہر, مکان باہر, فلیٹس باہر, یہ سارا کچھ کیوں. لیکن مجھے یہ بتائیں ہاشمی صاحب, مجھے صرف یہ بتائیں کہ میاں صاحب کی تقریباً 17 کمپنیز تھیں, ساری کی ساری بینکرپٹ ہوئیں. خود ان کے اثاثے یہ شو کرتے ہیں کہ انہوں نے قرض لیا ہوا ہے اپنی بیگم سے اور اپنے ایک بیٹے سے, صاحبزادے سے. تو کیا جو شخص خود قرض میں ڈوبا ہوا ہے وہ اس ملک کو قرضے سے نجات دلا سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں میں کاروباروں میں یہ ساری چیزیں کہ جیسے کہ قرضے دوسرا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ احتساب کے لیے ہر ایک کو ایسا ادارہ ہونا چاہیے تھا. میں تو نیب میں رہا ہوں, میں نیب نے بدنام بھی ہوئی. میں نے اسی وقت کہا تھا یہ ڈیمائز آف اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, جب انہوں نے سیاستدانوں کو یا جن کے اوپر نہیں بھی تھا ان کو کہا رگڑو اور ان سے پارٹی بناؤ. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تفتیش کا طریقہ کار 100% صحیح تھا. بعد میں جب پولیٹیکل فیصلے کیے تو سارے لوگوں کو چھوڑ دیا.
NRO بھی آ گیا, باقی لوگوں کو بھی, یا جب ہماری لیڈرشپ ہو, کوئی بھی ہو, جب پرویز مشرف نے سب کو چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد احتساب تو مر گیا ہے, ورنہ احتساب کو مار دیا ہے ہم نے, اس سے پاکستان کی معیشت کو مار دیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ احتساب زندہ ہونا چاہیے تاکہ ہر ایک جواب دے, اور اس کی تفتیش کا طریقہ وہی ہونا چاہیے اور وہی نیب والا. لیکن آپ سمجھتے ہیں لاسٹ کویسچن بڑی کوئکلی کہ آزاد عدلیہ ہے, لیکن بڑی حیرانی کی بات ہے کہ نون لیگ کی قیادت جو ہے اس کے اوپر مقدمات جتنے ہیں ان کی تاریخیں آگے ہوتی رہتی ہیں, وہ کبھی کھلتے نہیں ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں, میرے علم میں اتنا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہے, ہمت کے ساتھ کام کر رہی ہے. اگر یہ چیزیں وہ, اگر میں بھی توجہ دلا دیتا ہوں تمام کے جتنے مقدمات ہیں ان کے اوپر فیصلے کریں, اگر نہ کریں گے تو وہ غیر جانبدار نہیں ہوں گے. اور قوم عزت اور احترام کر رہی ہے آزاد عدلیہ کی. چیف جسٹس کا اس لیے احترام کیا سب نے کہ یہ انصاف سب کو فراہم کریں گے. اگر میں مجرم ہوں اور مجھ سے نہ پوچھا گیا تو پھر عدلیہ کا احترام نہیں رہے گا. میں بالکل مانتا ہوں. میں نے جلدی سے یعنی آخری سوال پوچھنا تھا, لیکن میں چاہ رہا ہوں ایک سوال بڑا اہم میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کچھ دیر پہلے یونین کاؤنسل اور کاؤنسلر لیول تک کی سیاست کا ذکر کیا تھا. جب ایک جنرل آتا ہے اور وہ نیشنل اسمبلی وغیرہ کو ڈیزالو کرتا ہے, ہم اس کو کہتے ہیں آمر ہے, جمہوریت کا قاتل ہے. لیکن جب جمہوری حکومت آتی ہے اور وہ لوکل باڈیز کو ڈیزالو کر دیتی ہے, آئین کی یعنی منافی کرتی ہے, نفی کرتی ہے, تو کیا وہ کنٹیمپٹ آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کی جمہوری حکومت قاتل نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوکل باڈیز کے جو انتخابات تھے ان کو ختم کر کے ہم نے لوگوں سے ووٹ کا حق چھینا ہے, تمام نے. یہ تمام ہمارے لیڈر جو تھے فیس نہیں کرنا چاہتے تھے, حالانکہ اگر وہ مقامی سطح کی گورنمنٹس کو اور طاقتور بنا کے یہ آگے بڑھاتے تو یہ ملک چل پڑتا, لیڈرشپ سامنے سے نیچے سے اوپر آ جاتی. لیکن یہ سامنا کرنا نہیں چاہتے. ہم اس لیے ڈر رہے ہیں کہ یہ انتخابات کا سامنا کیسے کریں گے. وہ زیادتی ہوئی ہے, وہ ظلم ہوا ہے, وہ اس کے سارے ذمہ دار ہیں, تمام صوبوں والے ذمہ دار ہیں. وہ ان کو توڑ کے دوبارہ الیکشن نہ کرانا یہ جمہوریت کی نفی ہے. جاوید ہاشمی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے مخدوم سید جاوید ہاشمی, بہت سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, بہت قابل احترام سیاستدان ہیں پاکستان کے, اور بہت عرصہ انہوں نے جیلیں کاٹیں, یعنی اور ان کی قربانیاں جو ہیں وہ ہر بچے کو پتہ ہے. لیکن چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ اور ہم بھی اتنے ہی آنسٹ اور بے باک ہو جائیں جتنا مخدوم صاحب کو آپ نے دیکھا, آج آپ نے ان کو سنا, تو پھر اس ملک میں حالات بہت جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ہم میں سچ سننے کی, اس کو حوصلے سے برداشت کرنے کی اور اس کی ریمیڈی کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. مسائل تو ہر قوم پہ آتے ہیں, مسائل ہر ملک پہ آتے ہیں, بڑے سے بڑے آتے ہیں, لیکن سچ بولنے کی بات ہے اور ماننے کی بات ہے کہ ہمارے اندر کوتاہیاں ہوئی ہیں, ہم سے ہوئی ہیں, اور ہمارے اندر کمیاں ہیں, اور ہم نے ہی ان کا ازالہ کرنا ہے. انٹل ٹمارو, اللہ حافظ.